अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान कारी मोहम्मद नाजिम और आप देख रहे हैं सिटी 43 न्यूज। नाजरीन, दीपालपुर के इलाका PP 189 के कैंडिडेट हाजी गुलाम मुस्तफा भट्टू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी डीलें भी होती हैं कि यार आप इतना महीने का दे दिया करें, आप इतना आपको बिल आ जाया करेगा, तो वो फिर दूसरों पे उसका जो होता है वो बर्दाश्त करना पड़ता है दूसरों को। जी, यही अलमिया हमारे मुल्क का। अभी इतने जुर्माने डाल दिए जाते हैं, यानी आपका मीटर जल गया तो उनको चाहिए आपका मीटर चेंज कर दें। सही। जो चेंज अभी एक लैब बनी हुई है, जो मीटर जला है उसको लैब में भेजा जाता है, वहां से जो वो बताता है कि इतने यूनिट इन्होंने जलाए हैं वो डिब्बे में डाल दिए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और भी इम्पोर्टेंट सवाल याद आया। मैंने तो एक जगह पे ये भी आइन पढ़ा है कि जो मतलब किसी का मीटर का मामला कोई भी हो जाए, वो जो मीटर का मामला होता है वापडा वाले मीटर को उतार नहीं सकते, क्योंकि वो मलकियत उसकी होती है जिसने उसका डिमांड नोट पे किया होता है। तो उसके बावजूद क्योंकि लोगों को पता नहीं होता, वो मीटर उतार के ले जाते हैं, उल्टा धमकियां भी देते हैं और FIR भी करवा देते हैं। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि आप जाहिर सी बात है किसानों की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं और सियासत में भी आप एमपी के तौर पे लड़ रहे हैं। बिल्कुल कारी साहब, ऐसी बात है। ये जो मीटर है ना, ये इनकी मलकियत होती है, खुद अपना जो डिमांड नेट उस पे करता है वो अपना उसकी मलकियत होती है। ये उतार नहीं सकते, ये ले जा नहीं सकते, ये उसका कनेक्शन मुनक़ता कर सकते हैं। बिल्कुल राइट। लेकिन यहाँ पे बदमाशी चलती है, शाही निज़ाम साथ पुलिस होती है, असल बंदों को नहीं पकड़ा जाता, जो गरीब आदमी होते हैं उनको पर्चे आ जाते। अच्छा, आप ये क्या समझते हैं? आजम से यही सवाल किया कि आपने ये साथ पुलिस की नक्की की है और हमारे कई समूह ट्रांसफार्मर उतार लिए गए। अच्छा, फिर ये प्राइम मिनिस्टर ने ये ऐलान किया कि मैं सब पे ट्रांसफार्मर, क्या बात है, रोड बनता है फिर उनके लिए। उन्होंने ट्रांसफार्मर जो है ना वो हमसे वादा किया कि उन्होंने सब पे लगवा दिया। सही। फिर तो आपका वो वर्कर कन्वेंशन भी कामयाब रहा और इधर DC ऑफिस का भी जो मुतालबात है वो भी कामयाब रहे। जी जी। अच्छा, आप ये क्या समझते हैं, सॉरी आपकी बात कर, आप ये क्या समझते हैं कि अब जो शाही निज़ाम पहले चल रहे हैं, सिफारिशात और रिश्वत का बाजार जो गर्म है, क्या ये अब किसान इताद आगे आएगी तो ये थोड़ा सा इसमें फर्क पड़ेगा? शाही निज़ाम है या रिश्वत का सिस्टम चल रहा है? ये जो लोग होते हैं ना जी, इन्होंने जो हमारे पुराने आका बने हुए हैं, हमारे जो हमारा जमीर खरीद लेके ले जाते हैं, इन्होंने अपने जो है ना वो बंदे छोड़े होते हैं। अच्छा, वो इदारों में जाते हैं और गरीब लोगों से पैसे लेते हैं, खुद भी वो अपना हिस्सा लेते हैं, फिर पीछे भी पहुंचाते हैं, ऐसे आगे फिर काम भी लेते हैं। अब इन लोगों से जान छुड़ाने के लिए ये किसान इताद आज मैदान में नहीं है। किसान इताद तो ये चौधरी अकरम साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो उन्होंने और मैं उस वक्त नाज़िम था यूनियन को। बिल्कुल ऐसे ही है। ये भी सवाल है नाज़िम का, ये बाद में करेंगे, पहले आप अपने टॉपिक पे। और उस पे जो हमने ये बुनियाद रखी, अब माशाल्लाह ये पूरे पंजाब में क्या बात है, और इसमें हमने कुर्बानियां भी दी। ऐसे ही है, आपका काम भी बोलता है, ये सिर्फ नाम नहीं है। ये तो मैंने भी हर जगह पे एक्टिविटी आपकी देखी है और सोशल मीडिया पे भी अक्सर अटैचमेंट होती है हमारी भी, तो उस पे भी आपकी एक्टिविटी देखने में मिलती है और लोगों के दिलों में आपकी जो मोहब्बत है वो भी कोई नहीं निकाल सकता। तो आप जो अभी सियासत के मैदान में उतरे हैं किसान इताद के पैनल से, अब क्या क्या मंशूर लेके आए? अब ये भी साथ में हमें बताइएगा, एक ही सवाल ये कर देता हूँ ताकि तफसीली आप बता दीजिएगा। अब ये देखने में आ रहा है कि पंजाब की सबसे बड़ी तहसील जो है वो दीपालपुर मानी जाती है और दीपालपुर को ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में क्या कहना? यही बदकिस्मती हमारी है कि हम नायल लोगों को अहल समझकर वोट नहीं देते। बिल्कुल सही कहा आपने। जब अब हमें हमारे दोस्तों को, हमारे शोभा को, किसानों को समझ आ गई कि हमने बड़े तजर्बे कर, अब हमें मजीद तजर्बा करने की गुंजाइश ही नहीं। बिल्कुल सही। हमने अपनी नस्लों से ज्यादती की है इन लोगों को बार बार मुंतखब कर। अब वो लोग समझते हैं कि हमारे जो बात करने वाले, कुर्बानी देने वाले या हमारी बात ऊपर बानों तक पहुंचाने कौन लोग, वो किसान इताद और जो बरसों से इनकी खिदमत कर रहे हैं और बेलौस कारी साहब, ऐसी तंजीम पाकिस्तान को नहीं मिलेगी। ऐसे ही तो 1 रुपया भी चंदा नहीं है। सही। अच्छा, चंदा नहीं आप लेते? 1 रुपया हमारा चंदा नहीं।
نہ فنڈ اکٹھا ہونا ہے، نہ سٹی صدر نے کرنا ہے، نہ تحصیل صدر، نہ ضلع صدر نے. جی جی. اور میں سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان میں ہوں. جی. تو میں نے ہم نے سب نے اپنا خرچہ اپنی مدد اپنی مدد آپ جتنے دیا ہوتا ہے یہ بھی اپنی مدد آپ کیا 1 روپیہ خرچ. اچھا دوسرے یہاں پہ بھی ایک سوال مجھے یاد آیا کہ کیونکہ آپ بات کر رہے ہیں، بات میں سے کوئی نہ کوئی بات نکل آتی ہے ایسے. اب آپ کہتے ہیں کہ کوئی ہمارا چندہ بھی نہیں اکٹھا ہوتا، کوئی فنڈ کسی قسم کا ہم نہیں لیتے، اور جو احتجاج وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی ہم اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں. کسی جلسے میں بلکہ کافی سیاسی جو پارٹیز ہیں ان میں یہ دیکھا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے کہ یہ بندوں کو پیسے دے کے، یعنی کہ جو مزدور ہے نا اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے 1000 روپے کی مزدوری کرنی ہے، ہم سے 2000 لے لیں، ہمارے جلسے میں ہے. اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. جی یہ پیسے اس لیے دیتے ہیں کہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں. اچھا. یہ صرف اپنی ذات کی جو ہے نا یہ وہاں پہ مشہوری کرنے کے لیے، ذات کو بڑھانے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ہمارے معاملات پہ مخلص نہیں ہیں. بالکل. نہ ہمارے معاملات ادھر انہوں نے ڈسکس کرنے ہیں. جو کسان اتحاد ہے یہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مخلص جماعت ہے. یہ خود بھی ہمارے پاس روڈ پہ بیٹھے، خود بھی جیب سے پیسے لگائیں، اور خود ہی یہ گاڑیوں پہ دوڑ لگا کر ابھی یہ احتجاج کی تیاری کروا رہے ہیں. خود یہ جیلوں میں لیڈر جاتے ہیں، خود ہی پولیس سے ہمارے واسطے، کیونکہ کسان ہوتا ہے زمین کے اندر ہے، زمین کے اندر ہی بیٹھنا اٹھنا سب کچھ ان کا وہی ہوتا ہے، تو ان کا پھر شاید نظام نہیں ہو سکتا. جس کا قاری صاحب سچا بول ہے، جس کا سچا ایمان ہے اور صدقے دل سے وہ خدمت کرنا چاہتا ہے، لوگ اس کو پوچھتے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے اب دینی ایسی، اگر کوئی ہم ادھر کسی علماء کو بلوائے نا تو پیسے دینے پڑے. بالکل. یہ جو تبلیغی جماعت والے مولوی طارق جمیلہ، کوئی پوسٹ لگانے کی ضرورت نہیں، لوگ اتنی مکھیوں کی طرح، لوگوں کا ایمان ہے، سننے کو دل کرتا ہے، لیکن اس کی بات سچی ہوتی ہے، سچی بات کو لیتے ہیں. تو کسان اتحاد جو ہے نا یہ سچی خدمت کرتے ہیں. لوگ خود پھر اپنے مدد آپ وہ ایک سواری بناتے ہیں ہر گاؤں والے، اور پھر اپنا ہی خرچے پہ اپنا راشن ہی انہوں نے لے کے. یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک واحد جماعت ہے، کسان اتحاد ہے، جو نہ تو پیسہ دیتی ہے نہ بندے اکٹھے کرتی ہے، کیونکہ ان کو اپنے ہی مطلب کہ مسائل ہوتے ہیں، اپنے مسائل کا سامنا کرتے ہوئے اپنی مدد آپ کے تحت یہ نکل پڑتے ہیں. آپ کو کہنے کا تو یہی مطلب ہے نا. تو آخر میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ دیپال پور پنجاب کی سب سے بڑی تحصیل بھی ہے، اور آپ کا جو پی پی 189 ہے اس میں بقول آپ کے کہ اگر ٹکٹیں ملی بھی تو کم از کم بھی 9 سے 10 لوگ ہوں گے جو آپ کے مد مقابل ہوں گے. اتنے ٹف مقابلے میں ٹھیک ہے، آپ اللہ کرے آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے، ہماری یہ دل سے دعا ہے. اب دیپال پور کی عوام کے لیے یا اپنے حلقے کی عوام کے لیے، کیونکہ آپ سابقہ ناظم بھی رہ چکے ہیں، وہ بھی آپ کے کام ہے لوگوں کی خدمت کرنا، وہ بھی میں نے دیکھا بھی ہوا ہے، سنا بھی ہوا ہے. جو مطلب سنا ہوا ہے وہ تو ہم کہیں گے نا، جو دیکھا ہوا ہے وہ بھی کہیں گے. تو آپ دیپال پور کی عوام کے لیے یا اپنے حلقے کی عوام کے لیے یا یوں سمجھ لیں کہ ضلع اوکاڑا کی عوام کے لیے آپ اور کسانوں کے جو کسان اتحاد ہے ان کے لیے یہ ایک مشترکہ آپ میسج کیا دینا چاہتے ہیں؟ میرا میسج یہی ہے جو ہمیں چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی دیا ہے کہ ہر بندہ اپنے ضمیر سے پوچھے کہ میں جو مہر لگانے جا رہا ہوں کیا میں اس آدمی پہ توقع کرتا ہوں کہ یہ میرے حقوق پورے کرے گا، میرے گاؤں میرے حلقے کے حقوق پورے کرے گا، یا میرے ملک کے جو معاملات ہیں ملکی معاملات میں کیا یہ ایمانداری سے خدمت کرے گا. اگر اس کا ضمیر اس پہ مطمئن ہے تو پھر اس کو ضرور ووٹ. بالکل صحیح. اور ووٹ ضرور دے، جس کو بھی دے، گھر میں نہ بیٹھے، ووٹ ضرور دے، اور اس ووٹ کی طاقت کو سمجھے کہ جو میں ووٹ لگا رہا ہوں اسی نے میرے حلقے کی تمام معاملات اس ووٹ کے ذریعے سنورنے ہیں، اس ووٹ کے ذریعے میرے ملک نے بھی ترقی کرنی ہے. ملکی معاملات کو بھی وہ سوچے اور تبدیلی لائے. اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ ارادہ یہ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ زراعت کا جو ہے نا ہم علیحدہ ایک نیا ہی ایک منصوبہ بنانا چاہتے ہیں. اچھا. جس پہ سیٹ جو صاحب آپ کو تھوڑی سی میں عرض کر دوں جلدی کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے،
70% آبادی کا روزگار زراعت سے ہے. بالکل ایسے. جب تک 70% آبادی ترقی نہیں کرے گی پاکستان کیسے ترقی کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ اب جو ملکی زراعت ہے نعرہ لگا دیتے ہیں کسان خوشحال پاکستان خوشحال. جی. آج تک اس نعرے پہ بھی کام کسی نے نہیں کیا. اچھا. یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ بنیادی چیز سیڈ ہے. جی. ہمارا اپنا کوئی سیڈ ہی نہیں ہے. اچھا. ایٹم بم بن گیا ہے, جی. ڈاکٹر صاحب نے بنا لیا, اس کی مہربانی. سیڈ نہیں ہم بنا دے سکتے. یہ بھی کوئی چیز انڈیا کے سب اپنے سیڈ ہیں. اچھا. اب آپ کو بتاؤں کہ 80,000 کا من مکی کا سیڈ ہے جو ہم نے خریدنا ہے. جی. آلو کا 1 ایکڑ کا سیڈ کتنے کا؟ 3.5 لاکھ کا. جی. صرف سیڈ. اچھا. آلو 1 ایکڑ کا ہم باہر سے منگواتے. جی. ہماری اپنی کوئی چیز ہی نہیں ہے. سیڈ کے علاوہ آپ اپنی کھاد ہر دفعہ DAP باہر سے منگائیں گے. اچھا. یوریا بھی ہمیں باہر سے منگانی پڑ جاتی ہے. آگے کھاد کے علاوہ ہمارے مشینری ہے جو ٹریکٹر وغیرہ ہے, آپ اندازہ کریں کہ وہ بھی پاکستانی تیار نہیں ہوتے, باہر سے سامان لیتے ہیں. اگر یہ ٹریکٹر بھی سستا نہیں کرتے, اگر ٹریکٹر سستا کریں تو ہم نئے ٹریکٹر لیں, زراعت بہتر کریں. 60 سے 70 لاکھ پہ ٹریکٹر پہنچا. اچھا. اور اس پہ 25 بینک سے لیتے ہیں, 25 سے 30% سود پڑتا ہے. صحیح. اس سے آگے آپ قرض لے لیں کہ پاکستان زرعی ملک ہے, اور اس کی مچھر مارنے کی بھی دوائی اپنی نہیں ہے. کیا بات قسمتی دیکھیں آپ, یہ ہمارے پاس یہ کپاس ہماری مین کراپ, پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کپاس, یہ صرف اور صرف یہ زرعی ادوات. آج بھی سفید مچھلی کوئی کمپنی نہیں مار سکتی. اچھا. کیونکہ ہمیں تو اچھی دوائی نہیں ملتی, پاکستانی دوائی ہے ہی نہیں. سب باہر سے آتی ہے. پاکستان کیسے ترقی کرے گا؟ زراعت کا کیا کام ہو سکتا ہے؟ جتنے ہمارے رقبے تھے وہاں پہ کالونیاں بن گئی, رقبے کم ہو گئے, نئے رقبے آباد نہیں ہو سکے. اب سولر ٹیوبل جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی سپورٹ چاہیے. ہمارے جو اسلام آباد کا دھرنا تھا اس میں 50,000 ٹیوبل انہوں نے دیا تھا ہمیں. اچھا. اس میں بینک بغیر سود پہ ہمیں دینے کے قسطوں پہ, لیکن وہ بدقسمتی سے جتنا پیسہ IMF سے ملا وہ MN نے 1 ارب روپیہ جیب میں ڈالا. اچھا. وہ ہماری اسکیمیں وہاں ہی رہ گی جو انہوں نے وعدے کیے تھے. میاں شہباز شریف وعدے وفا نہ ہو سکے. 8 دن ہم اسلام آباد میں بیٹھے رہے, لیکن اسلام آباد میں نہ قاری صاحب ہم خوش ہیں اسلام آباد والوں سے. وہاں پہ ہم بیٹھے رہے, عورتیں, یونیورسٹی کے بچے بچیاں, وہ اپنی ویگنوں پہ انہوں نے بھی کافی وہ کوئی چیز کوئی لا رہا ہے, کوئی چیز. ہم کہتے تھے آپ کیوں لا رہے ہیں؟ وہ کہتے تھے آپ ہمارے مہمان ہیں. پہلے ہم نے سمجھا کہ ایسے ہی لوگ ہیں, لیکن اب سمجھے کہ آپ تو صحیح ہیں, حکم مانگنے ہیں, آپ ہمیں پورا سال کھلاتے ہیں.